السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی میرے پیارے بھائی حافظ عبد الخالق قدوسی حافظہ اللہ تعالی، محترم بھائی، آپ نے میرے جواب پر جواب دیا، سن کر بڑی خوشی ہوئی۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ آپ کا لہجہ اور میرے متعلق آپ نے جو امید ظاہر کی ہے کہ یہ جواب ان تک پہنچایا جائے، وہ اپنے جواب پر نظر ثانی کریں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب کائنات آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنے کے متعلق میرا جواب سنا اور اس پر جواب ارشاد فرمایا۔ تو محترم بھائی، یہاں گزارش یہ ہے کہ روزانہ میرے پاس بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں سوالات ہوتے ہیں، یعنی 100 سے اوپر۔ تو اس لیے کہیں پر جواب مختصر ہوتا ہے اور کہیں پر جواب جو ہے وہ مفصل ہوتا ہے۔ آپ نے عمرے کے حوالے سے کہا کہ میں نے کہا ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اگر کوئی کر لیتا ہے تو جائز ہے۔ اسی طرح میں نے فتاوی اسلامیہ کا حوالہ دیا اور آپ نے صحیح بخاری میں سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کا حوالہ دیا میقات کے تعلق سے۔ تو جو بات آپ نے فرمائی وہ درست فرمائی، میری بات کو سمجھنے میں یا مجھے سمجھانے میں غلطی ہوئی۔ پیارے بھائی، ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کرنا، یہ سوال کیا گیا شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ تعالی سے، اور ان کا یہ جواب فتاوی اسلامیہ جلد نمبر 2 کتاب المناسک صفحہ نمبر 400 اور 401 اور 2 پر موجود ہے۔ کافی تفصیلی اور لمبا چوڑا انہوں نے سوال کا جواب دیا۔ پیارے بھائی، پہلی بات کہ فتاوی جات کا حوالہ دینا، الحمدللہ میری نیچرل یہ ہے کہ میں سوال کے جواب کے لیے قرآن اور حدیث میں دیکھتا ہوں، پھر ان احادیث پر علماء کی جو رائے ہوتی ہے تو اس رائے کو بھی میں دیکھتا ہوں۔ اگر ہمیں حدیث سمجھنے میں کچھ ڈاؤٹ ہو رہا ہے یا مشکل ہو رہی ہے تو جید علماء کرام احادیث کی جو تشریح کریں پھر میں اس میں سے کسی ایک کو فالو کر لیتا ہوں، اس لیے فتاوی جات کا حوالہ دیا جاتا ہے، اور یہ فتاوی جات اور یہ شیوخ ہمارے لیے معتبر ہیں اور باقاعدہ ایک دلیل رکھتے ہیں، کیونکہ بلا واسطہ یہ ہمارے اساتذہ ہیں، انہی سے ہم نے سیکھنا ہے کیا مفہوم اور کیا معنی مراد ہے۔ تو سوال کیا گیا، ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کا جواب دیا، رمضان اور غیر رمضان میں حرم سے اس نیت سے نکل کر ہل میں جانے کا کیا حکم ہے کہ ایک اور عمرہ کر لیا جائے؟ یہ ایک لائن کا سوال تھا اور اس کا جواب شیخ محترم نے کافی تفصیل سے دیا۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے ذکر فرمایا ہے کہ سلف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عمروں کی کثرت اور تکرار مکروہ ہے۔ لکھتے ہیں ابن عثیمین، اس قول کو چاہے تسلیم کیا جائے یا نہ کیا جائے، لیکن یہ بات درست ہے کہ جو شخص اپنے وطن سے مکہ المکرمہ میں عمرے کے لیے آیا ہے، اس کے لیے رمضان اور غیر رمضان میں حرم سے نکل کر ہل میں جانا تاکہ وہ دوسرا، تیسرا، پانچواں، 10واں عمرہ کر سکے، یہ یقیناً ان امور بدعت میں سے ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں معروف نہ تھے۔ عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی صرف ایک مثال ہمیں ملتی ہے
عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کی ایک مثال ملتی ہے اور اس کا تعلق بھی ایک خاص مسئلہ سے ہے، اور وہ یہ کہ حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حج تمتع کی نیت سے عمرے کا احرام باندھا تھا کہ آپ کے ایام شروع ہو گئے، حیض آنا آپ کو شروع ہو گیا۔ صحیح بخاری میں 1556، صحیح مسلم میں 1211 یہ حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے عمرے کے حوالے سے۔ تو نیچے انہوں نے یہ گفتگو کی کہ سنت سے یہ چیز ثابت نہیں ہے کہ ایک ہی سفر میں بار بار عمروں کی تکرار کی گئی ہو۔ اب جہاں تک جائز کہنے کا تعلق ہے تو دیگر علماء نے اسے جائز بتلایا، اس لیے کہ کسی چیز کا ثابت نہ ہونا اس کی عدم دلیل نہیں بن سکتی، اس لیے اس کو جائز بتلایا گیا۔ اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا قول اپنی جگہ پر کہ ایک سے زیادہ عمرے ایک ہی سفر میں کرنا ثابت نہیں ہے۔ کہاں سے؟ سنت رسول اللہ سے۔ یہاں یہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض معاملات اور بعض امور وہ ہوتے ہیں کہ جن کی ترتیب ہے مستحب افضل ہے، سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے، واجب ہے، اور بعض چیزیں جو کہ جائز ہیں اگر ان کو کر لیا جائے تو گناہ نہیں ہے، ثواب کی امید ہے۔ جیسے مرنے والے کی طرف سے حج کرنا، یا وہ شخص جو معذور ہے، حج پہ آنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کی طرف سے حج کرنا ثابت ہے۔ جیسے لبیک عن شبر ماتا کی طرف سے کرنے والا حج کر رہا تھا۔ اب اسی پر قیاس کرتے ہوئے مرنے والے کی طرف سے یا کسی کی طرف سے عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کی دلیل بھی فتاوی اسلامیہ میں شیوخ کے فتاوی جات موجود ہیں، تو اس لیے یہ عمل جائز ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک سفر میں ایک سے زیادہ عمرے کر لیتا ہے تو وہ جائز ہے، ہم اس کے اوپر انکار نہیں کر سکتے، میرا بھی یہی کہنا ہے۔ اب دوسرا سوال جو پوائنٹ آپ نے اٹھایا کہ دوسرے عمرے کے لیے کیا تنعیم جانا ہے؟ ایک عمرہ کر لیا ہے، دوسرے عمرے کے لیے تنعیم یا جیرانہ پر جانا ہے، یا ذوالحلیفہ سے آنا ہے، یا اسی طرح مکہ میں مقیم شخص عمرہ کرنا چاہے، یا خارجی جو پہلے عمرہ اپنا کر چکا، کیا اپنی رہائش گاہ سے عمرے کا احرام باندھے، یا تنعیم جیرانہ یا حرم سے باہر کہیں سے جا کر وہ احرام باندھ کر آئے؟ تو میرے پیارے بھائی اس متعلق بھی علماء کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض علماء نے یہ فرمایا کہ مکہ میں مقیم جو مکہ کا رہائشی ہے یا خارجی جو پہلے عمرہ کر چکا اب دوسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اپنی بلڈنگ ہوٹل اپنی رہائش گاہ سے ہی احرام باندھ کے عمرہ کر لے، یہ ایک قول۔ اور دوسرا قول ہے ابن باز اور ابن عثیمین اور دیگر علماء کرام کا۔ یہاں تک آپ کی حدیث کا تعلق ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت آپ نے پیش کی ہے صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1556 سے۔ تو جی میرے پیارے بھائی یہ حدیث نمبر ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا عمرے کے لیے تنعیم جانا۔ آپ نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث جو نقل کی بیان فرمائی تو وہ حدیث بالاتفاق صحیح ہے۔ جو لوگ میقات کے اندر رہتے ہوں تو وہ احرام اپنی جگہ سے ہی باندھیں۔ ابن باز رحمہ اللہ اب اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ یہ حکم مکہ المکرمہ میں مقیم لوگوں کے صرف حج کے لیے ہے۔ جو حج کرنا چاہتا ہے اور حرم کے اندر موجود ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، حدود حرم میں موجود ہے، تو وہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھے گا حج کے لیے۔ اور ابن باز یہ لکھتے ہیں کہ جو عمرہ کرنا چاہے، عمرہ کرنے والے کے لیے واجب ہے کہ وہ حرم سے باہر جائے اور احرام باندھے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ مذکورہ حدیث ہے صحیح بخاری میں 1556۔ ابن باز نے یہ بات کیوں کہی؟ ابن باز رحمہ اللہ نے یہ بات اس لیے کہی، یہاں یہ بھی سن لیجئے، بہت سے لوگوں کو بھی یہ ڈاؤٹ ہو جاتا ہے
کہ جی اہل حدیث کے تو دو اصول، یہ بات میں جرنلی کہہ رہا ہوں، بھائی کے لیے نہیں کہہ رہا، اہل حدیث کے تو دو اصول، اطیع اللہ و اطیع الرسول، تو اس میں فتاوی اسلامیہ کہاں سے گھس آیا، اس میں فتاوی احکام و مسائل کہاں سے گھس آیا، اس میں عبد المنان نور پوری اور مبشر احمد، اور اس میں ابن تیمیہ کہاں سے گھس آئے، ابن باز اور ابن عثیمین کہاں سے گھس آئے ہیں۔ تو الحمدللہ اہل حدیث علماء کی دلیل دینا بذات خود دلیل ہے، کیونکہ وہ قرآن اور حدیث کو فالو کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب میں اس بات میں دلیل دے رہا ہوں کہ عمرہ کرنے والا، چاہے وہ خارجی پہلے عمرہ کر چکا یا مکہ میں مقیم عمرہ کرنا چاہتا ہے، وہ عمرے کے لیے حدود حرم سے باہر جائے گا۔ اور دلیل اس کی ابن باز رحمہ اللہ کے پاس باقاعدہ حدیث ہے۔ ابن باز نے اپنے پیٹ سے یہ بات نہیں کی، بلکہ ان کی دلیل سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ مذکورہ روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ بھیجا کہ جا کر حرم سے باہر تنعیم پہ، جو کہ آج کل مسجد عائشہ کے نام سے ہے، وہاں سے عمرے کے لیے احرام نیت کر کے آئے۔ صحیح بخاری 1556۔ ابن باز فرماتے ہیں اس طرح ان دونوں حدیثوں میں تطبیق بھی ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ جو حرم کے اندر والے ہیں وہ اپنی رہائش گاہ سے احرام باندھیں، اور عائشہ کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول نے عائشہ کو عبد الرحمن بن ابی بکر کے ساتھ حرم سے باہر بھیجا۔ اب دونوں حدیثوں میں خلاف ہو رہا ہے، تو تطبیق یہ دی کہ حج والا جہاں موجود حدود حرم میں وہیں سے حج کے لیے احرام باندھ لے 8 ذی الحجہ کو، اور جو عمرہ کرنا چاہے تو عائشہ کی حدیث کو دلیل لے کر وہ تنعیم پر حرم سے باہر جائے گا، چاہے وہ جرانہ جائے، چاہے وہ تنعیم جائے، حرم سے باہر کہیں بھی چلا جائے۔ آیا جی دوسری بات میرے پیارے بھائی آپ نے کہی ہے کہ میں نے کہا کہ جو دوسرا یا تیسرا عمرہ کرنا چاہتا ہے تو وہ آدمی مدینہ جائے، ذوالحلیفہ سے باندھے۔ میں نے یہ بات نہیں کی، میری بات کا مقصد اس جواب میں یہ تھا کہ جو شخص مدینہ جاتا ہے تو مدینے سے واپسی وہ ذوالحلیفہ پر سے احرام باندھ لے گا، مدینے سے واپسی آتے ہوئے ذوالحلیفہ پر وہ عمرے کے لیے احرام باندھ لے گا، اور یہ اس کا آلریڈی عمرہ ہو جائے گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دوسرے عمرے کے لیے مدینہ جائے اور ذوالحلیفہ سے احرام باندھے، بلکہ وہ ویسے ہی مدینہ گیا تو مدینے سے واپسی ہوتے ہوئے ذوالحلیفہ پر وہ عمرے کے لیے احرام باندھنا چاہے تو باندھ سکتا ہے، نہ کہ یہ شرط ہے کہ ذوالحلیفہ جائے یا مدینے جائے اور پھر عمرے کے لیے آئے۔ امید ہے کہ وضاحت مکمل ہوئی ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت کو اختیار کرنے کی، علماء حقہ کی پیروی کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا احسن الجزاء۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم بالصواب۔